السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ یہ سٹوری میرے بابا کی ہے جو ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے۔ آج یہ سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، چلیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، قیام پاکستان کے وقت میرے والد انڈیا میں شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت میں 10 سال کا تھا اور میرے بڑے بھائی 14 سال کے تھے۔ میری والدہ ہم دونوں بھائیوں کو لے کر بڑی مشکلوں سے پاکستان لاہور پہنچی۔ لاہور میں کلیم میں ہمیں ایک بڑی سی حویلی ملی۔ وہ حویلی کسی ہندو فیملی کی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ حویلی میں ایک بڑا سا دالان تھا اور سائڈ پہ سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر کی طرف جاتی تھیں، اور قطار میں 6 کمرے بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد اماں نے ان کمروں میں تالا لگا دیا۔ صرف 2 کمرے ہی ہمارے استعمال میں رہتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، اس لیے ہمیں ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ہم جب اس گھر میں آئے تو یہاں عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو چکے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے اکثر چارپائی الٹ جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد والدہ کی طبیعت میں تبدیلی آنے لگی۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ پہلے مغرب سے پہلے ہی دیے جلا دیتی تھیں، مگر کچھ دنوں سے وہ دیے نہ جلاتی۔ بڑے بھائی نے انہیں کہا کہ اماں آپ دیے کیوں نہیں جلاتی؟ تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تیل ختم ہو گیا ہے۔ اکثر رات میں وہ اپنے بستر پر نہ ہوتی۔ ایک دن بھائی باہر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ بند کمرے کا تالا کھولے بیچ میں بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ جن سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی نے آواز دیتے ہیں تو وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہیں تو اماں کی شکل میں وہ کوئی اور ہی عورت تھی۔ بھائی کہتے ہیں وہ حلیے سے اماں ہی لگ رہی تھیں، لیکن ان کی شکل عجیب بھیانک ہو رہی تھی۔ پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ روشن دان سے چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، جس سے اندر کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اماں کبھی ایک کونے کی طرف دیکھ کر کسی سے بات کرتی اور کبھی دوسرے کونے کی طرف دیکھ کر بات کرتی۔ بھائی کہتے ہیں کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ کمرے میں کافی سارے مرد، عورت اور بچے موجود ہیں جن کی شکلیں نہایت بھیانک ہیں، اور اماں ان سے انجانی زبان میں بات کر رہی ہیں جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں حیرت اور بے بسی سے اپنی اماں کو دوبارہ آواز دیتا ہوں تو وہ بھیانک آواز میں مجھے کہتی ہیں، بھاگ جا یہاں سے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آتا ہوں۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا ہوں۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو اپنا چارپائی پہ اماں موجود ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھتی ہیں تو وہ بالکل نارمل لگ رہی ہوتی ہیں، مگر رات میں جو میں نے دیکھا وہ لمحے میرے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ مجھے اس گھر سے خوف آ رہا تھا۔ میں اماں اور اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند تھا کہ میں نے کیسے ان چیزوں سے بچاؤں۔ دوسری رات پھر میری آنکھ کھلتی ہے تو اماں دوبارہ چارپائی پہ نہیں ہوتی۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر جاتا ہوں تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر نیچے جاتا ہوں تو اماں مجھے نیچے دالان میں بیٹھی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنی دونوں ٹانگیں زمین پہ پھیلائے بیٹھی تھیں اور ان کے پیروں میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ پر وہ بڑی سی کڑھائی رکھے اس میں کچھ پکا رہی تھیں۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر ہم دونوں بھائی رونے لگتے ہیں۔ ہم انہیں آوازیں دیتے ہیں،
پکارتے ہیں مگر انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ وہ اپنا پکانے میں اتنی مصروف تھیں کہ انہیں ہم نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ان کے منہ سے بھیانک اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں جب آگے ہو کر غور سے کڑھائی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں انسانی سر نظر آتے ہیں۔ وہ انسانی سر پکا رہی تھیں۔ ہم دونوں بھائی چیختے چلاتے باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے حویلی کے ہر کونے سے ہمیں خوفناک آواز میں کہکوں کی آواز آتی ہے۔ ہم دونوں بھائی ساتھ والے پڑوسیوں کے گھر جاتے ہیں، انہیں سارا ماجرا سناتے ہیں۔ وہ ساتھ والے انکل مدرسے کے قاری صاحب تھے اور انہیں ان غیر مرئی مخلوقات کے بارے میں تھوڑا بہت علم تھا۔ وہ ہمیں کہتے ہیں صبح ہونے کا انتظار کرو پھر دیکھتے ہیں، ابھی جانا ٹھیک نہیں ہے۔ خیر جب ہم صبح حویلی پہنچتے ہیں تو اماں ہمیں نیچے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ وہ چارپائی پہ اپنے بال بکھرائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ قاری صاحب کو دیکھ کر کہتی ہیں تو پھر آ گیا، آج تو اپنی جان سے جائے گا۔ قاری صاحب ان دھمکیوں کو اگنور کیے اپنی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اماں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک ان کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے وجود گھر کے کونے کونے سے نمودار ہونے لگتے ہیں جن کے جسموں میں بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف چیخ و پکار، رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں سے ہمارے کان کے پردے پھٹنے کو تھے کہ اچانک سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہم اماں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب دوبارہ پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اوپر کمروں کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کونے والے کمرے کی طرف جا کر رک جاتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہیں تو اماں بے ہوش حالت میں ملتی ہیں۔ وہ دوبارہ سے پڑھ کر اماں پر دم کرتے ہیں اور ان پر پانی چھڑکتے ہیں تو وہ ہوش میں آ جاتی ہیں۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہماری طرف لپکتی ہیں اور رونے لگتی ہیں جیسے وہ ہم سے کتنے عرصے سے بچھڑی ہوئی ہوں۔ وہ قاری صاحب کو بتاتی ہیں کہ اس گھر میں جو شیطانی مخلوقات ہیں انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا تھا۔ میں اپنے بچوں کو آوازیں دیتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن میری آواز سننے والا یہاں کوئی نہ تھا۔ قاری صاحب اماں سے کہتے ہیں یہ گھر فوراً چھوڑ دو اس سے پہلے کہ کوئی جانی نقصان پہنچے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہم ان کے گھر رہتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ماموں کے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں جو کہ لاہور سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ تھے۔ وہ حویلی آج بھی آصف زدہ حویلی کے نام سے لاہور میں موجود ہے۔ لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔